بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ دنوں کے اندر چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ کم نیند لینے والے بندے کو شوگر جلد ہوتی ہے۔ بار بار غصہ کرنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے اور چہرے پر بھی خشکی آ جاتی ہے۔ حسد، بوجھ اور رنج اور غم بدن کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ نظام ہاضمہ کا خراب ہونا ہے۔ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی کھانے سے جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ جن مردوں کے سر کے پچھلے حصے سے بال جلد گرنے لگیں ان کی بینائی جلد کمزور پڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلد بڑھاپے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آنا دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ پاؤں پر سوجن آنا گردوں میں پتھری کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ ناظرین، اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گی تو اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ میٹھا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے نیم گرم دودھ انڈے کی سلطی ڈال کر پی جائیں۔ چند دنوں میں ہی چہرہ جوان نظر آئے گا۔ اگر آپ دبلے پن کا شکار ہیں، وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلووں کو ابال کر کھا لیا کریں۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو غصہ آئے اسے پی جائیں۔ سر درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں۔ آدھے گھنٹے کے لیے دماغ کو ہر قسمی خیالات سے فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ غصہ آئے تو کچھ پڑھنا شروع کریں یا پانی پی لیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ استعمال کرنے سے بال اور آنکھیں خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، نیم کے پتوں والے پانی سے نہانے سے آپ جلد کی تمام بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس سے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے اسے اندر سے کوئی خفیہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم دور ہو جاتی ہے۔ سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ساتھ کھانا بہترین ہے، اس سے بہت فاقہ ہوتا ہے۔ 5 عورت کو بکرے کا گوشت کھلائیں، 5 پن دور ہو جائے گا۔ جو روزانہ ہری مرچ استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچے رہتے ہیں۔ بدن کے اندر کمزوری ہو تو کھجور کھانے سے جان میں جان آتی ہے۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھونے سے خراٹے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جن افراد میں خون کی کمی ہو تو کدو کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سٹرابری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ دودھ میں سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کیا کرے۔ جس کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پیا کرے۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑنے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔
چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگائیں۔ عورت کو حمل ٹھہرنے کے بعد الٹی آنے کا مسئلہ ہو تو صاف والا پانی استعمال کریں۔ جو عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہیں ان میں پیشاب کے قطرے آنے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ گھر میں بکری پالنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ بطخ کے انڈے کھانے سے آپ دوبارہ جوان ہو جائیں گے۔ بطخ کا سفوف پینے سے معدہ صاف توانا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرتا ہو، نافرمان ہو، تو اسے چھوٹی موٹی ذمہ داری دیں، وہ جلد عقل مند ہو جائے گا۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھاؤ: لیموں، کھیرا اور مکنہ۔ السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ خالی پیٹ ایک کھانے کے چمچ کے ساتھ پانی میں استعمال کریں۔ یہ شوگر، کولیسٹرول، موٹاپے کے لیے بہترین ہے۔ ناظرین، چھلکے والا اناج کھانے والے کی جلد نہیں پھٹے گی۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے، موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے کمزور بندہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ انصار بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ انصار مدینہ کھجور کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے۔ انہیں اپنے اموال میں سے بیر حامی باغ سب سے زیادہ پسند تھا۔ وہ مسجد کے بالمقابل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم وہاں تشریف لایا کرتے تھے اور وہاں کا شیریں پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، تو ابو طلحہ نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: اللہ کے رسول، اللہ فرماتا ہے تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ بلا شبہ بہرحال مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کے لیے صدقہ ہے۔ میں اس کے ثواب اور اللہ کے ہاں اس کے ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول، اللہ کے حکم کے مطابق آپ جیسے چاہیں جہاں چاہیں اسے استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا: یہ بہت خوب، یہ بہت نفع بخش مال۔ میں نے تمہاری بات سن لی، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر انہوں نے اسے رشتہ داروں اور عزیزوں میں تقسیم کر دی۔ ناظرین، دل کے مریضوں کو پانی پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہرگز نہ دیں، ورنہ ان کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے، دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو کھانا ہمیشہ خوب چبا کر کھاؤ۔ چائے، کافی یا دودھ میں چینی کم استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ریشے والی غذائیں زیادہ استعمال کریں، باقاعدگی سے ورزش کریں۔ اگر سینے کی بلغم سے تنگ آ گئے ہیں تو کھجور کھا لیں۔ کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض کو درست کرتی ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء کے وقت 3 کھجور کھائیں۔ ناظرین، بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں
تو کلونجی کو پانی میں ابال لیں، اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے بچے کو پلائیں۔ یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں چلا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، الٹی، متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، اللہ کے فضل سے فوراً آرام آ جائے گا۔ زیادہ بلیئر مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ کیلا کھانے سے قوت باہ میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے شکار افراد کے لیے کیلا زیادہ استعمال کیا کریں۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانسنے سے چھاتی کی بلغم کھل جاتی ہے۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں میں درد شروع ہو تو اس پر زیتون کے تیل سے صبح شام مالش کریں۔ چند دنوں میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہترین ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ بانجھ پن کی بیماری کو دور کرنے میں مددگار ہے۔ ناظرین، ہارمو انہار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے کے اندر ہی پوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چہرے کی جلد چمکدار بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مالش کرو۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر کو زیتون کے تیل سے مالش کرو، بچے نہیں روئیں گے۔ جو عورت روزانہ املی، آلو بخارے کا شربت پیتی ہیں ان کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ بادام، پستہ سمیت تمام خشک میوہ جات نظر تیز کرنے کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہو تو سوتے وقت ٹھنڈے پانی میں پاؤں رکھیں۔ ناظرین، عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ زینب بنت عبداللہ بن مسعود بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو، اپنے زیورات میں سے بھی صدقہ کرو۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں اپنے شوہر یعنی عبداللہ بن عباس کے پاس واپس آئی اور کہا، آپ غریب آدمی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ جا کر مسئلہ دریافت کریں، اگر جائز ہو تو میں آپ پر صدقہ کروں، ورنہ کسی اور پر کروں گی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، آپ خود ہی چلی جائیں۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دروازے پر ایک انصاری خاتون کھڑی تھی، اس سے بھی میرے جیسا مسئلہ درپیش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بڑی بوقار شخصیت تھی۔ اتنے میں بلال بن رباح ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس جا کر عرض کریں کہ دروازے پر 2 عورتیں آپ سے مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہیں، کیا وہ اپنا صدقہ اپنے شوہروں اور ان کی کفالت میں موجود یتیم بچوں کو دے سکتی ہیں، لیکن انہیں ہمارے متعلق نہ بتانا کہ ہم کون ہیں۔ بلال بن رباح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے غرض کیا، ایک انصاری خاتون اور ایک زینب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پوچھا، کون سی زینب؟
انہوں نے عرض کیا عبداللہ کی اہلیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دوہرا اجر، ایک رشتہ داری کا اور دوسرے صدقے کا۔ ناظرین، پیشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ بیر کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کالی مرچ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کر سکتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں بنے گی۔ جن کی نظر کمزور ہو روزانہ چلتے پھرتے یا تصویر پڑھیں، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ تیزی سے روٹی کھانے والوں کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ اور شوگر جیسے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ چاو کا پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال انسان کو سست کر دیتا ہے۔ ناظرین، منفی سوچ رکھنے والا انسان جلد بوڑھا کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر بدن میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن کھا لیا کرو۔ لیموں کے چھلکوں کا سفوف دودھ میں ملا کر آدھا گھنٹہ چہرے پر لگا رہنے دیں، پھر ہلکی سی مالش کریں، چہرہ تروتازہ محسوس ہوگا۔ اگر بدن کی بدبو جا نہیں رہی تو نہانے والے پانی میں عرق گلاب شامل کر کے نہا لو۔ زور لگا کر پخانا کبھی مت کریں، اس سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کسی بھی انسان کا قد عموماً باپ کی طرح اور وزن ماں کی طرح ہوتا ہے۔ ناظرین، رات کو ہر قسم کی گولیاں کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر بدن کو خوبصورت بنانا ہے تو بیل کا دودھ استعمال کریں۔ کریلے کھانے سے خون صاف رہتا ہے۔ اگر معدے کی کمزوری ہو تو ساگو دانہ بنا کر کھائیں۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پی لیا کرو۔ کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھاؤ، اس سے معدے پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، چاول کے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی چکناہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن کے لیے نہ رکھیں ورنہ پیٹ کی بیماری ہو جائے گی۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکاوٹ بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو 1 کپ چائے میں تھوڑی سی شکر ڈال کر جوش دے کر چائے کی طرح اسے پی لیں۔ چند منٹ میں بدن سے تھکاوٹ دور ہو جائے گی، جسم بالکل فریش ہو جائے گا۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بغیر چینی کے لیموں کا پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا کام ہوتا جس کی طاقت لوگوں میں ہوتی۔ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ جیسے نہیں، آپ تو معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے، یہاں تک کہ ناراضی آپ کے چہرے پر ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا، بے شک میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، بس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آتا تو یہ مثانے کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے جوڑ اور کمر مضبوط ہوتی ہے۔
ہاتھوں پر گائے کی چربی سے مالش کرنے سے نرمی ملتی ہے۔ چاول کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت لگتا ہے۔ نمک اور میٹھا زیادہ کھانے سے پسینہ زیادہ آتا ہے۔ دہی زیادہ کھاؤ، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسے بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، صبح کے وقت چند منٹ دھوپ میں بیٹھنے سے جسم کو وٹامن ڈی حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے، جو ہڈیوں کی مضبوطی اور مجموعی صحت کے لیے مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ پانی مناسب مقدار میں پینا جسم کو تر و تازہ رکھتا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ پانی پینا بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے توازن کا خیال رکھیں۔ روزانہ تھوڑی دیر چہل قدمی کرنے کی عادت جسم کو فعال رکھتی ہے، دل کی صحت کو بہتر بنانے، دماغی دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سبز پتوں والی سبزیاں جیسے پالک، میتھی اور ساگ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں، ان کا استعمال جسم کو ضروری وٹامنز اور معدنیات فراہم کرتا ہے۔ کھانے کو اچھی طرح چبا چبا کر کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، معدے پر اضافی بوجھ نہیں پڑتا۔ روزانہ کچھ وقت قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر یا دعا میں گزارنے سے دل کو سکون اور ذہنی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ پھلوں میں سیب، انار، مالٹا اور امرود شامل کرنا صحت مند غذا کا حصہ بن سکتا ہے، کیونکہ ان میں قدرتی غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے جسم سست ہو سکتا ہے، اس لیے کام کے دوران تھوڑی دیر بعد حرکت کرنا بہترین عادت ہے۔ نیند پوری کرنا جسم اور دماغ دونوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اچھی نیند توانائی کو بحال کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لہسن اور ادرک جیسی قدرتی غذائیں صدیوں سے کھانوں میں استعمال ہوتی آ رہی ہیں، کیونکہ ان موجود غذائی اجزاء صحت کے لیے فائدہ مند سمجھے جاتے ہیں۔ ناشتے کو دن کی اہم غذا سمجھا جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ صبح کا کھانا متوازن اور غذائیت سے بھرپور ہو۔ اس کے بعد خاموشی اختیار کرنا، خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرنا انسان کے تعلقات اور ذہنی صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بادام، اخروٹ اور دیگر خشک میوہ جات مناسب مقدار میں استعمال کرنے سے جسم کو توانائی اور فائدہ مند غذائی اجزاء مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھنا صحت مند زندگی کی بنیاد ہے۔ ہاتھ دھونا اور صاف ماحول بیماریوں سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کھانے میں سبزیوں، دالوں اور قدرتی غذاؤں کو شامل کرنا جسم کو مختلف قدرتی غذائی عناصر فراہم کرتا ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا دل کو صاف رکھنا ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے، اور یہ انسان کو اندر سے بھی مضبوط بناتا ہے۔ زیادہ دیر تک موبائل یا اسکرین پر دیکھنے سے آنکھوں پر دباؤ پڑ سکتا ہے، اس لیے درمیان میں وقفہ لینا بہتر ہوتا ہے۔ سارا ورزش یا ہلکی جسمانی سرگرمی جسم کو مضبوط رکھنے، توانائی برقرار رکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ شہد کو قدیم زمانے سے قدرتی غذاؤں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسے مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، زندگی میں شکر گزاری، صبر اور مثبت سوچ اپنانے سے انسان مشکلات کا بہتر مقابلہ کر سکتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔